سبحان اللہ، واہ. اچھا یہ ایک ایسا رزق ہے ایمان والا جو ہے نا جی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو نہیں دیا، ایمان والوں کو دیا. یہ ایک ایڈیشنل رزق ہے. یہ بات بڑی غور سے سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو پیسے بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، لطافت بھی دیتا ہے، حسن بھی دیتا ہے، رعنائیاں بھی دیتا ہے، خیال بھی دیتا ہے، حسن خیال بھی دیتا ہے. اسلام نہیں دیتا، مذہب نہیں دیتا، ایمان نہیں دیتا. اب یہ ایمان مکمل ایک رزق ہے. اب یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈائمنشنز بنا دی ہوئی ہیں کہ ہر انسان کی ایک ایک صلاحیت جو ہے وہ رزق کے دائرے میں آتی ہے. اب کہنے کو تو صرف انسان سمجھتا ہے کہ یہ روٹی ہے، کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے. وہ کسی سے پوچھ کے دیکھو نیند کتنا بڑا رزق ہے. سبحان اللہ. جن کو گولی کھانی پڑتی ہے اور ان کو سکون کی نیند نہیں میسر آ سکتی، اس سے جا کے پوچھو کہ تمہیں ہم جناب 2 کروڑ روپے دیں گے، 10 کروڑ روپے دیں گے تو یہ نیند تمہاری کھلو کہے گا تھوڑی سی نیند ہے میری، خدا کے لیے یہ کسی طرح سے میری نیند واپس کر دو. مجھے یاد ہے میں جب جوانی میں جوانی جب تھی، اب تو خیر نہیں ہے، تو اس وقت نا میں کالج دور کی بات ہے، تو میں سوتا تھا جی ایسے کہ میرے سر کے اوپر کوئی ڈھول بھی بجا لینا تو میری آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو مطلب 18 گھنٹے سونا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. تو مجھے ایک دن سرکار کہتے ہیں تم اتنا کیسے سو لیتے ہو؟ تم کہتے ہیں ہاں ابھی تمہیں نا چنتا نہیں ہے، جس دن تمہیں چنتا لگے گی نا اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ نیند اڑ جائے گی تمہاری خود سے. تو وہ واقعی وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک چنتا کیا کئی چنتائیں لگ جاتی ہیں، کئی پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، کئی ٹینشنیں ہوتی ہیں. وہ ٹینشنیں آپ کو ذہنی اضطراب دیتی ہیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا، سکون بھری نیند میسر نہیں آ سکتی. جتنا جتنا آپ کی زندگی کے اوپر خوف طاری ہوتا جائے گا، جتنا جتنا پریشانی طاری ہوتی جائے گی، سوئے انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اوہ پیسے ڈوب گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. دیکھ لیں کیسی کیسی باتیں. اب اس میں یہ بات سمجھنے والی بہت ضروری ہے کہ رزق کا تعلق، اب دیکھیں کہ یہ ایک تو مالک نے کہا کہ میں رزق دیتا ہوں تمہیں. مالک نے اس زمین کے اندر بے بہا خزانے رکھ دیے ہیں، بے بہا چیزیں رکھ دی ہیں. پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی ہے. آپ نے کہا کہ دیکھو پرندوں کی جیب نہیں ہوتی لیکن کوئی بھوکا نہیں رہتا پرندہ. سبحان اللہ. صبح نکلتے ہیں پرندے آشیانے سے بغیر جیب کے ہیں، اپنا کھانا کھا کے آتے ہیں، اپنے بچوں کا لے کے آتے ہیں، اور ہر روز صبح وہ چلتے ہیں اور ہر روز صبح ان کا کام ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو تو ذخیرے نے مار دیا ہوا ہے کہ یہ اکٹھا کر لو، وہ اکٹھا کر لو، فلاں کر لو. وہ کہتے ہیں درویش لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا آج رات میں عبادت کر رہا ہوں تو کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے عبادت میں، کس چکر گیا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ کچھ نہیں، صبح کے لیے ناشتہ رکھا ہوا ہے ہوگا، 2 اللہ کی راہ میں، اللہ نے صبح ناشتہ نہیں میں دینا، اس نے دینا ہوگا تو دے لیں گے، یہ کیوں بچا کے رکھا ہوا ہے تم نے؟ یعنی کہ اس حد تک وہ اپنے آپ کو اللہ کی ان کی سپردگی ہوتی ہے کہ it کہتے ہیں کہ یہ بھی نکالو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ہمیں دے گا رزق. اب یہاں میں نا ایک پوائنٹ جو بڑا غور سے والا ہے کہ رزق حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوشش کرو. آپ اگر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں نا کہ جی میں بس سارے کام، اللہ کا چونکہ وعدہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے دے گا، آپ بیٹھ جائیں، آپ کو گارنٹی ہے روٹی مل جائے گی، بھوک سے نہیں مریں گے آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر جہاں بیٹھے وہیں آپ کو روٹی کھلا دے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے نا کہ مجھے اب نیا موبائل فون چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہوا اس کا. آپ کی ریکوائرمنٹ اب اور اس سے اور ہوتی جا رہی ہے، زندگی کی کامیابیوں کے انحصار اور چیزوں کے اوپر ہوئے جا رہے ہیں. وہ چیزیں رزق میں نہیں، وہ آپ کی ضروریات نہیں بلکہ آپ کی آسائشوں کے بیچ میں وہ چیز چلتی آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں وہ بھائی اگر نہیں ہے تمہارا اتنا رزق بن رہا تو تم اپنی خواہشات کا سفر تھوڑا چھوٹا کر لو، اپنی ضروریات کو ذرا اپنی چادر کے بیچ میں لے آؤ. بھئی نہیں ہے تمہارا نصیب یہ کہ تمہارے پاس اتنا رزق ہوگا تو پھر تم جتنا ہے اس کے بیچ میں ویسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر کرنے سے نعمت محفوظ ہوتی ہے.
بے شک. آپ اگر کسی چیز کو نعمت سمجھے نا کہ یہ نعمت ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی، اس نعمت کا شکرانہ ادا کیا جائے. آپ نے کہا جیسے کہ حسن بھی ایک رزق ہے، اللہ تعالیٰ حسین چہرے بناتا ہے. کہتے ہیں اب جو حسن ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کی زکوٰۃ ہے کہ وہ دیدار دے. سبحان اللہ. واہ اپنے چاہنے والے کو واہ واہ واہ. دیدار دے اس کا. واہ واہ. تو یہ بھی اس کی ایک زکوٰۃ ہے، حسن کی زکوٰۃ ہے جی. واہ. محنت کرنے والے کا ہاتھ جو ہے جی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں محنت کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ بڑھئی ہو، چاہے وہ لوہار ہو، جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے بیچ میں یہ رزق رکھے ہوئے سارے کے سارے کہ آپ کے ہاتھ، اب کہتے ہیں کہ جی ایک سریلا گلا ایک سونے کی کان سے کم ہے کیا؟ سبحان اللہ. واہ. آج نکال دیں لتا منگیشکر کو بیچ میں سے، اس سے کہیں نہیں یہ تم نے کیا کیا، تم نے گانے شروع کر دی، یا مہدی حسن کو بیچ میں سے نکال دیں تو آپ کہیں گے کہ یہ جناب یہ تو صرف گلا ہے ان کے پاس اور تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں اسلام بھی پورا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک گلا اللہ نے اس کو عطا کیا ہے ایسے کہ ایسا کہ ایک پوری دنیا اس کے پیچھے لگا دی ہوئی ہے جو اس کو بھگوان ہی ماننا شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے گلے میں بھگوان بولتا ہے جی. مہدی حسن کے بارے میں لتا منگیشکر نے کہا یہ بات کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں. تو اب یہ خوبصورت گلا سنانے والا، پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کے لیے ایک سماعت والا دیا کہ جس کو وہ گا نہیں سکتا، وہ اس کو اچھا سن سکتا ہے، اچھا سمجھ سکتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ اچھا سننے والا بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ. ایک اٹینٹیو، ایک اچھا لسنر جو ہے وہ سننے والا جو ہے وہ اس کی بولنے والے کی زبان کو اور اس کی گفتار کو بہتر کر رہا ہوتا ہے، اچھا کر رہا ہوتا ہے کہ توجہ اس کو ملے. اب یہ سنانے والے کا بھی ایک ضرورت ہے کہ اس کو ایک اچھا کان چاہیے. شاعری آتی ہے، نزولی کیفیات ہیں، تو شاعری جب آتی ہے وہ بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا شعر سن کے کون واہ واہ کہے گا جی، داد مجھے کون دے گا جی. وہ تو اس کو بھی کان چاہیے سننے والے کو. مصور نے خیالاتی دنیا سے دیکھتے ہوئے اس نے تصویر بنا دی اور وہ اب ڈھونڈ رہے کہ وہ نگاہیں کہاں ہیں جو میری اس تصویر کو دیکھ کے کہیں کہ کیا شاہکار بنایا ہو. تو وہ خیال کی دنیا جس کو خیال کا رزق عطا ہوتا ہے وہ خیال سے اس کو پھر بناتا ہے اور اس نے اس کی وہ بنائی تصویر اور اب اس نے کہا کہ اس کو دیکھنے والا کون ہے. اب وہ نگاہ بھی چاہیے اس کو کہ وہ نگاہ اس کو ملے اور وہ کہے کہ ہاں یہ تم نے کوئی کمال چیز خوبصورت بنا دی ہے جی. وہ مونا لیزا کی آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ہنس رہی کہ رو رہی ہے. وہ جو خوش موڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہنس رہی ہے، اور جو سیڈ موڈ میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بڑی اداس ہے. یہ ایک تصویر مونا لیزا کی یہ کہانی نکلی ہوئی ہے جی ساری کی ساری. تو اب دیکھیں کیسے کیسے شاہکار دنیا میں بنے ہوئے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑے مصور ہوا کرتے تھے جی ساتکین، اور پاکستان کا بہت بڑا نام. ایک دور تھا کہ وہ انسان اور انسانی اعضاء کو بنایا کرتے تھے، اور جرمنی میں اور یورپ میں ان کا اس چیز کا ڈنکا بجتا تھا کہ ان کی تصویر کے بیچ میں سے احساس بولتے تھے کہ وہ ہاتھوں کی بناوٹ ایسی بنا دی کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ یہ ہاتھ ہی کوئی مسیحا ہے، ایسی چیز بنا دیتے تھے وہ. تو وہ بڑا اس بات کا ریکارڈ کرتے تھے. اور انہوں نے مجھے یاد ہے وہ سرکار ویس صاحب کو نا ایک دفعہ وہ لکھ کے بھی دی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتکین واسف صاحب کے لیے ساتکین یہ نیچے سائن کر کے اس نے دیے. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ایک خواتین کی تصویریں بنانے والا قرآن لکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور انہی ساتکین کے اوپر جب مہربانی ہوئی اس دن کے بعد سے انہوں نے قرآن پاک کے علاوہ کچھ نہیں لکھا. اللہ اکبر. کوئی تصویر نہیں بنائی، صرف کیلی گرافی کی انہوں نے. اور ان کی کیلی گرافی بھی ایسی سبحان اللہ خوبصورت کی جس کی انتہا کوئی نہیں ہے جی. اور نایاب، ان کی قیمت نہیں طے کی جا سکتی جی کہ اتنی خوبصورت چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے جی. اب یہ احساس والے لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو رزق ہے نا ایسے ہے جیسے مشرق سے سورج نکلا ہے
اور رزق کا بزنس شروع ہوا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے اور رزق کے معاملات چلتے جا رہے ہیں. اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد رات کا رزق شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک جو دن کا رزق ہے نا اس کا کہتے ہیں جسم کے ساتھ تعلق ہے آپ کے, اور جو رات کا رزق ہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. کہ رات کو جو ہے جیسے آپ فرماتے تھے کہ شاعر صرف جاگتا ہے باقی کام رات خود کرتی ہے. تو اب رات کا رزق شروع ہو گیا کہ رات میں خیالاتی دنیا جتنے بڑے شاہکار لکھے گئے ہیں, بنائے گئے ہیں, رات کی خاموشی کے بیچ میں ان کے اوپر کام کیا گیا ہے. سرکار وائس صاحب کے جتنے بھی مضمون لکھے گئے ہیں اس میں سے 80% سے زیادہ رات کے پچھلے پہر میں لکھے گئے ہیں کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو پھر اس وقت شاہکار جو ہے نا وہ بن رہا ہوتا ہے. اس وقت رات ہوتی ہے اور حق کی ذات ہوتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. رات ہوتی ہے اور حق کی ذات ہوتی ہے. وہ اللہ اس ٹائم پہ بڑا قریب محسوس ہوتا ہے جی کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور خاموشی اور کوئی کام نہیں ہے آپ کو, آپ بیٹھے ہیں تو وہ ذکر فکر کا بہترین ٹائم ہے. ہے کوئی جسے میں نوازوں, ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں. واہ واہ. تو وہ سرکار کی آڈیو میں نا وہ ہے کوئی پراپر وہ جسم جو ان کے بولنے کا جو انداز تھا جی رات کو لے کے. تو یہ رات کا رزق بھی ہے جی. ایک میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھری پڑی ہے کائنات رزق کے ساتھ. ہم لوگ صرف جو ہے نا وہ روٹی کو ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے اگر مکمل ٹانگیں دے دی ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کرو کہ یہ نعمت بھی محفوظ ہو جائے تمہارے پاس. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جی, ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بجلی کی تاروں کا, تو ان کی سماعت چلی گئی. اب جس کی سماعت چلی جاتی ہے نا اس کی زبان بھی چلی جاتی ہے. یہ ایک عجیب سا فارمولہ ہے, کوئی کنیکشن ہے دونوں کا آپس کا یہاں سے نہ کہیں. تو وہ پھر انہوں نے بعد میں پھر وہ سائن لینگویج جس کو بولتے ہیں وہ انہوں نے سیکھی اور کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا. بڑی سخت پرابلم تھی اس کے اوپر بھی. تو پتہ چلا کہ سماعت کتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے, تو گوش مشتاق کی کیا بات ہے, اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. تو سماعت کتنی ضروری چیز ہے جی.